بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی میں کل پرسوں سے ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں جس میں 3-4 باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اصل میں یہ دیوبندیوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ کسی طرح ثابت نہ ہو سکا تو اب اس کو اصلی مال میں نقلی مال ملا کر کے سیل کرنا چاہتے رہتے ہیں۔ ان سے بات چل رہی تھی کہ اذان قبر کو آپ بدعت کہتے ہیں یا ناجائز کہتے ہیں تو اس کو آپ قرآن و حدیث سے ثابت کریں، مگر آج تک یہ قرآن و حدیث سے اس کا بدعت ہونا ناجائز ہونا ثابت نہیں کر پائے۔ تو انہوں نے ایک دوسرا راستہ اپنایا اور 2 باتیں اس میں صحیح اور 2 باتیں غلط ملا کر کے وہ عوام کے ذہن کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ جنازہ کے بعد دعا نہیں ہونی چاہیے، دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں آیا۔ میں پوچھتا ہوں جناب علی، حدیث میں دعا کرنے کا ذکر نہیں آیا تو دعا کرنے والے کو منع کرنے کا ذکر کدھر آ گیا؟ منع کرنے کا ذکر بھی نہیں آیا، اور منع اسی چیز سے آپ کر سکتے ہیں جس کو شریعت نے منع کیا ہو۔ جب شریعت نے منع نہ کیا ہے تو دعا کرنے سے آپ منع کرنے والے کون ہو گئے؟ دعا تو جتنی بار بندہ کرے خدا کی بارگاہ میں اچھا ہے بھائی، 1 بار مانگے، 2 بار، 3 بار، 10 بار مانگے، اس میں کیا قباحت ہے؟ اب بزرگان دین کا، سلف صالحین کا اور کافی مسلمانوں کا ایک دستور ہے کہ وہ جنازہ کے بعد دعا مانگتے ہیں، اس میں قباحت شرعی تو کچھ نہیں ہے۔ جنازہ اب ٹھیک ہے، نماز جنازہ بھی دعا ہے۔ تو نماز جو ہم پڑھتے ہیں 5 گانہ نماز، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی دعا ہے۔ اس دعا کے بعد اب کوئی کہے کہ نماز کے بعد دعا نہیں مانگی جائے تو یہ سراسر حماقت اور بیوقوفی والی بات ہے بھائی۔ دعا کے بعد بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اور نماز بھی مناجات ہے، رب کی بارگاہ میں دعا ہے، اس کے بعد بھی دعا کی جاتی ہے، اس پر کیا دقت ہے؟ تو یہ بات انہوں نے غلط کہی۔ دوسری بات، قبر پر اگربتی نہیں جلانی چاہیے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہاں کوئی آدمی جب رہتے نہیں ہیں تو قبر پہ اگربتی نہیں جلانی چاہیے۔ اس کا اعلان میں نے FM پہ تقریباً 6 سالہ FM کے پروگرام میں نے بھی بار بار اس کا اعلان کیا۔ انہوں نے سوچا کہ کچھ صحیح باتیں کچھ غلط باتیں ملا لو تاکہ صحیح باتوں کے ضمن میں ہماری غلط باتیں بھی لوگوں میں شیئر ہو جائے، تو اس چالاکی کے تحت انہوں نے ایسا کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری بات انہوں نے کہی آیات قرآنیہ والی چادر نہیں ڈالنی چاہیے۔ میں بھی کہتا ہوں جس چادر میں قرآنی آیات لکھی ہیں اگر اس کو آپ ڈالتے ہیں میت کی تابوت کے اوپر تو پائے تانے کی طرف جو آیت قرآنی پڑے گی تو اس کی بے حرمتی ہوگی، تو بلکہ یا تو وہ چادر ہی نہ ڈالی جائے یا ایسی چادر جو سینہ تک صرف لکھی ہوں آیت قرآنی وہ ڈالی جائے، پائتے کی طرف قرآن آیات نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کو بھی مکمل طور پر انہوں نے صحیح بیان کیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ پائتے کی طرف نہیں ہونا چاہیے آیات قرآنی۔ چوتھی بات انہوں نے کہا اسی میں ملا دیا اذان قبر، اس کو یہ بدعت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، ناجائز کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اب تک انہوں نے قرآن و حدیث سے اس کا بدعت ہونا ناجائز ہونا ثابت نہیں کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے جو قرآن و حدیث میں بدعت نہیں ناجائز نہیں تو آپ کے من سے کیوں بدعت ہو جائے، کیوں ناجائز ہو جائے؟ اس لیے مولوی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ دلیل کے ساتھ بات کیجئے، آپ پر مطالبہ ہے اور قرآن و حدیث سے ہی دلیل چاہیے، اس بات کا مطالبہ ان کے اوپر باقی ہے۔ آپ حضرات اچھی طرح جان لیں کہ دعویٰ انہوں نے بدعت کا کیا مگر اب تک کوئی دلیل انہوں نے نہیں پیش فرمائی ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان پر مطالبہ ہے اس بات کا، لیکن ابھی تک ہی اس مطالبہ کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ علامہ ابن حجر کی بات تو ان کے لیے دلیل بن نہیں سکتی ہے، تو یہ مطالبہ ان کے اوپر ہمارا باقی ہے۔ اذان قبر کو یہ بدعت کہتے ہیں تو کہاں سے اور دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے، حدیث پاک کا کون سا ٹکڑا ہے؟ تبصرہ نہیں کریں گے تو کسی دوسرے حدیث پر کریں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ لقینوا موتاکم والی جو روایت ہے یہ اپنی حقیقی معنی میں ہے، یعنی موت کے بعد ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا حقیقی معنی جو آپ مراد لے رہے ہیں نا یہ غلط لے رہے ہیں، کیونکہ حدیث کا اگلا ٹکڑا آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، امت کو آپ گمراہ کر رہے ہیں۔ اگلا ٹکڑا پڑھیے، اگلا ٹکڑا ہے فَإِنَّ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلِمَتِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، یہ بھی ذرا پڑھ کر بتلا دیجئے، اور اس کا ترجمہ بھی کر کے بتلا دیجئے
کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، موت کے وقت وہ جنت میں جائے گا۔ تو حقیقی معنی وہ ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ آپ اپنی سمجھ سے موتا کا معنی، حقیقی معنی نکال رہے ہیں مردے کی۔ موت جس پر حاضر ہوتا ہے وہ بھی قریب مر چکا ہوتا ہے، اس لیے موتا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کی بات تلقین کرے۔ امت کو آپ گمراہ کر رہے ہیں یہ حدیث پڑھ کر۔ لہذا میں نے اپنی بات حدیث سے ثابت کی ہے، آپ کی بات حدیث سے ثابت نہیں ہو رہی ہے، لہذا آپ کا جو دعویٰ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قبر پر اذان دینا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور جب کہیں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، آپ حضرات کو اطلاعاً بتا دوں کہ دیوبندی مولانا نے اپنی پوری گفتگو میں جائز ہونے پر، اس کے بدعت ہونے پر، اذان قبر کے بدعت ہونے پر ابھی تک کوئی دلیل نہیں پیش کی، لے دے کر ان کے پاس جو دلیل تھی وہ دلیل تو ان کی مجروح ہو چکی ہے، اس لیے کہ انہوں نے علامہ ابن حجر کا قول پیش کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ علامہ ابن حجر کا قول ان کے لیے حجت نہیں بن سکتا، دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ وہ شافعی ہیں، یہ خود کو حنفی کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہہ دیا ہے کہ ہم فقہا کی باتوں کو اسی وقت مانیں گے جب قرآن و حدیث کے مطابق ہو، نہیں ہو تو نہیں مانیں گے۔ گویا کہ فقہا کا قول ان کے نزدیک حجت نہیں ہے، حجت قرآن و حدیث ہے۔ تو اب ان پر ضروری بنتا ہے کہ قرآنی آیات میں سے کسی آیات سے یا احادیث کریمہ میں سے کسی حدیث سے یہ اذان قبر کا بدعت ہونا یہ ثابت کریں۔ ان پر مطالبہ ہے اس بات کا، لیکن ابھی تک یہ اس مطالبہ کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ علامہ ابن حجر کی بات تو ان کے لیے دلیل بن نہیں سکتی ہے، تو یہ مطالبہ ان کے اوپر ہمارا باقی ہے۔ اذان قبر کو یہ بدعت کہتے ہیں تو کہاں سے اور دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے، حدیث پاک کا کون سا ٹکڑا ہے؟ اب اس کے بعد دیکھیے ان کا بچپنا، دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ آدمی جب حواس باختہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح کی بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بک رہا ہے جنون میں کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، یہی حال ان کا ہو گیا ہے۔ اب یہ جنون میں بک رہے ہیں کہ جائز ہونے پر دلیل کوئی نہیں تھی، مجھ کو یہ بول رہے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے، میرا یقین ہے کہ ان کو پتہ ہے، لیکن یہ ابھی اس بات کو نہیں بول پا رہے ہیں، تو وہی جنون طاری ہے کہ جائز ہونے پر کوئی دلیل نہیں دی جاتی ہے۔ جائز کے لیے دلیل کا مطالبہ کرنا سوائے حماقت اور جہالت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شمار ہزاروں لاکھوں چیزیں دنیا میں جائز ہیں، لیکن ان کے لیے دلیل نہیں دی جاتی ہے۔ دلیل ناجائز ہونے پر دی جاتی ہے، حرام ہونے پر دی جاتی ہے، مکروہ ہونے پر دی جاتی ہے، بدعت ہونے پر دی جاتی ہے، مباح کہنے پر، جائز کہنے پر دلیل نہیں دی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب دوبارہ یہ مطالبہ شاید کہ یہ نہیں کریں گے اگر ان کی غیرت زندہ ہوگی۔ تیسری بات، انہوں نے کہا کہ وہ جو باب ہے، باب باندھا گیا ہے، میں ابھی مشکات شریف سامنے لے کر بیٹھا ہوں، باب ہے ما یقال عند من حضرہ الموت۔ اس باب پر یہ ناز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ باب اس بات پر دلیل ہے کہ موت جس کو حاضر ہونے والی ہو، موت آنے سے پہلے جو باتیں کہی جائیں اس کے تعلق سے یہ باب باندھا گیا ہے۔ اور میرے بارے میں کہا کہ وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد اذان دی جائے، اور لقنوا موتاکم والی حدیث کو مرنے کے بعد پر معمول کرتے ہیں۔ تو میں ان کی عقل پہ بہت زیادہ حیران ہوں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ باب تو ضرور باندھا گیا ہے، باب ما یقال عند من حضرہ الموت۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس باب کے تحت صرف وہی حدیثیں آئیں گی جو مرنے سے پہلے کی ہوں، مرنے کے وقت کی ہوں۔ اس میں درجنوں حدیثیں ہیں ابھی موجود ہمارے سامنے کہ مرنے کے بعد والی باتیں بھی اس کے اندر آئی ہیں۔ اور لگے ہاتھوں ایک بات اور بھی بتا دوں، من حضر یہ صیغہ فعل ماضی کا ہے، ماضی کا مطلب ہوا جس کو موت حاضر ہو گئی، اس کا بھی حقیقی معنی وہی بنتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم لقنوا موتاکم والی حدیث کو منحصر نہیں کرتے ہیں صرف موت کے بعد کے لیے، بلکہ میں نے اپنی اس سے پہلے والی ویڈیو میں کہہ دیا تھا
کہ پتہ نہیں انہوں نے سنا کہ نہیں سنا، سنا تو سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ میں نے بتا دیا تھا کہ یہ دونوں پر معمول ہو سکتے ہیں، حقیقی معنی پر بھی اور مجازی معنی پر بھی۔ حقیقی معنی پر معمول کریں گے تو موت کے بعد کے لیے، اور اگر مجازی معنی پر معمول کریں گے تو وہ موت کے پہلے کے لیے۔ اور مشکات شریف کے حاشیے میں باضابطہ ان کو معنی مجازی پر ما یقول علیہ مجازن، باضابطہ اس کو معنی مجازی لیا ہے انہوں نے مشکات شریف کے حاشیے میں۔ جس بات کو میں نے پہلے کہہ دیا ہے اس بات کو یہ سمجھا نہیں۔ میں کہتا ہوں دونوں پر معمول کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون۔ جب تم حاضر ہو کسی مریض بیمار کے پاس یا میت کے پاس، اب اس میت میں بھی دونوں گنجائش ہے، جس کو موت آنے والی ہو اس کو، یا جس کو موت آ گئی ہو اس کو، دونوں کو یہ حدیث شامل ہے، تو اس کو کہو اچھی باتیں، کیونکہ ملائکہ آمین کہتے ہیں جو تم باتیں اس موقع پر کہتے ہو۔ تو اس کو بھی دونوں پر معمول کر سکتے ہیں، موت آنے سے پہلے یعنی موت آنے کے قریب، اور موت کے بعد بھی، جیسا کہ آگے پھر حدیث حضرت ام سلمہ سے آئی ہے، قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بصره فاغمزه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون۔ مطلب کیا ہوا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لگائے اور آپ کی آنکھ کھلی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو ملا دیا یعنی بند کر دیا۔ پھر فرمایا کہ روح جب قبض کر دی جاتی ہے تو آنکھیں اس کی اتباع کرتی ہے، یعنی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں روح کے پیچھے۔ تو لوگ ان کے گھر والے شور مچانے لگ گئے، چیخنے لگ گئے، بلند آواز میں رونے لگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، کہ اپنے آپ پر دعا نہ کرو مگر خیر کے لیے، خیر کے ساتھ، کیونکہ ملائکہ آمین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو، اس پر جو تم کہتے ہو۔ اب یہ دیکھیے موت کے بعد والی ہے، تو من حضرہ الموت کا مطلب یہ نہیں ہے مولوی صاحب کہ جس کے پاس موت قریب آنے والی ہو، بلکہ موت آ جائے اس کو بھی یہ شامل ہے، اور درجنوں حدیث ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر نہیں پیش کرتا ہوں، اشارہ کر دیتا ہوں، پڑھ لیجئے گا مشکات شریف کو 140 نمبر سے لے کر 41 تک، آپ دیکھ لیجئے گا کتنی حدیثیں مل جاتی ہیں جو موت کے بعد کی ہیں۔ تو یہ بلا وجہ کی جہالت والی باتیں کرنا آپ چھوڑ دیجئے۔ نمبر 4 میں ہم چلتے ہیں۔ 5 میں صاحب ہدایہ نے صاف کہہ دیا کہ موت سے پہلے کی ہے، ان کا کہنا تھا، صاحب ہدایہ نے کہہ دیا۔ حالانکہ یہ بھی غلط بولتے ہیں، یہ صاحب ہدایہ نے نہیں کہا بلکہ حاشیہ میں محشی نے کہا ہے۔ خیر چلیے، تو محشی کی بات کوئی پیش کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ ان کو تو دلیل چاہیے دینا پڑے گا قرآن سے یا حدیث سے، پھر یہ محشی کی بات کو کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ ان کے لائق تو ہے نہیں۔ نمبر 6 میں چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بیت الخلاء میں بھی شیطان حاضر ہوتا ہے، وہاں بھی مؤذن مقرر کر دے، ہم بستری کے وقت بھی شیطان حاضر ہوتا ہے، وہاں بھی مؤذن مقرر کر دے، لا حول ولا قوت۔ یہ ہے کل اناء یترشح بما فی، ہر برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو پسند ہے تو کرنا شروع کر دیجئے، ہو سکتا ہے کہ جلد ہی آپ کو رانچی پہنچانے کا انتظام کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اب لیجئے نمبر 7 میں، زندگی میں ہم جتنا اللہ کا ذکر کریں گے تو عذاب دور ہوگا، یہ مولانا صاحب کہتے ہیں۔ مطلب ہے کہ زندگی میں ذکر کرنے کی بات کریں، لا حول ولا قوت، جبکہ سینکڑوں حدیثیں اس بات کی موجود ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لے گئے، انہوں نے وہاں استغفار فرمایا اور اللہ کا ذکر کیا، جس سے مردے کو آسانی ملی، عذاب قبر میں تخفیف ہوئی یا ختم ہوا۔ اور حضرت معاذ بن جبل کی حدیث بڑی مشہور ہے۔ تو یہ کہتے ہیں زندگی میں، حالانکہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ زندگی کے بعد بھی ذکر اللہ فائدہ پہنچاتا ہے مرنے والے کو۔ تو یہ ہے ان کی جہالت کہیے یا ان کی ڈھیٹ پڑی کہہ لیجئے کہ جانتے سمجھتے یا تو نہیں بولتے ہیں یا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سنتے تھے بزرگوں سے دیوبندی بولتا ہے سمجھتا نہیں، آج مجھے تجربہ ہو رہا ہے اس کا۔ اب آئیے اس کے بعد ہم 8 نمبر پہ، اذان قبر پر بطور دلیل لقنوا موتاکم۔ یہ کہتے ہیں ہم لوگوں کے بارے میں کہ اذان قبر کے جواز میں لقنوا موتاکم والی حدیث کو یہ پیش کرتے ہیں۔ مولوی صاحب یہ بھی آپ کی بھول ہے،
ہم صرف لقین الموتا والی حدیث نہیں پیش کرتے ہیں جواز اذان پر، بلکہ دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے ہماری۔ اس کا مطلب نہیں کہ اسی پر انحصار ہے ہمارا، اور بے شک یہ دلیل بن سکتی ہے جب اس کو معنی حقیقی پر لے لیں گے، اور اس میں کوئی دقت نہیں ہے کہ کسی لفظ میں معنی مجازی معنی حقیقی دونوں لینے کی گنجائش ہو تو آپ لے سکتے ہیں، اور یہاں دونوں لینے میں بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ انہوں نے اور بھی کہا تھا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اب اس کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کے سوالات نہیں ہوں گے، اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہ گئی، چونکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، آخری کلمہ ہو گیا ہے، تو اب اس کے بعد سوال جواب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی جہالت ہے ان کی۔ ارے حضور علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس میں موت کے وقت کی قید نہیں ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو جنت میں جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اب اس کے بعد کوئی اس کے لیے اعمال نہ کرے، اس کے لیے استغفار نہ کیا جائے، اور جو ذریعہ نجات اعمال ہیں وہ اعمال نہ کیے جائیں، یہ کہاں کی آپ کی عقل ہے اور کہاں کا آپ کا علم ہے؟ دوستان محترم، خاص کر کے میں اب سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ مولوی صاحب کو میں نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کے بدعت ہونے پر دلیل پیش کریں، ابھی تک ان کی کوئی دلیل نہیں آئی، اور علامہ ابن حجر کا قول ان کے لیے دلیل نہیں بن سکتا ہے، تو یہ ابھی تک یہ دلیل نہیں دے پائے، اور ہم سے مطالبہ کرتے ہیں جائز کے لیے دلیل۔ تو آپ کو بتا دوں، جس کو یہ بھی مانتے ہیں کہ جائز کہنے کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہوتی ہے، ان کو بدعت کہنے کے لیے دلیل دینی پڑے گی، جو ابھی تک یہ نہیں دے پائے ہیں۔ اور دوسری بات یہ آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے باب کی جو بات کی تھی، تو باب کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس باب کے تحت وہ حدیث بھی ہے، بلکہ ایک ہی حدیث ہے کہ موت سے پہلے والی ہے، اگر اس کو صرف معنی مجازی پر منحصر کر دیں تب وہ بھی، اور اگر معنی مجازی معنی حقیقی دونوں لیں تو وہ دونوں حالت کے لیے ہے۔ باقی جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ تمام کے تمام اسی باب کے تحت یہ موت کے بعد والی حدیثیں ہیں، تو اب ان کی عقل کھل جانی چاہیے۔ اب میں کہتا ہوں کہ یہ آپ بدعت ہونے کی دلیل پیش کریں، پھر بات آگے بڑھے گی، اور خواہ مخواہ کے لیے بحثوں کو ادھر ادھر پیچیدہ بنانے کی کوشش نہ کریں۔ السلام علیکم۔